ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو اور امید رکھو، بار بار مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، امیدیں رکھو، اور دوسری طرف بولتے ہیں کہ اللہ پر چھوڑو۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ پہ چھوڑو، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ بھائی مانگو اللہ سے، اب وہ دعا قبول کرے نہ کرے یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ کا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے قبول کرنا، تو وہ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ کا جو کام ہے وہ آپ کریں۔ تو اس میں میرے بھائی کوئی اتنا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ دعا مانگیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ بھائی ہمارا جو کام تھا ہو گیا، اب آگے اللہ کی مرضی، جو ہوگا بہتر ہوگا۔ حیض کے دنوں میں چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ پیریڈز کے دنوں میں قرآن مجید کی چھوٹی صورتیں جو عامہ پارہ کے آخر میں ہیں، کیا وہ یاد کی جا سکتی ہیں؟ ندا صاحبہ دبئی سے، نہیں وہ نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے چھوٹی صورت ہو چاہے بڑی صورت ہو۔ البتہ قرآن کی آیت کو اتنا توڑ توڑ کے پڑھنا کہ وہ آیت آیت نہ رہے اور قرآن قرآن نہ رہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن اس ٹینشن کی، اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ حیض کے دنوں میں خواتین قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، باقی پھر وہ تسبیحات پڑھا کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ یہ تو عبادت صرف قرآن کی تلاوت ہی تو اور نماز ہی تو نہیں ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو ہیں، تو باقی عبادتیں کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کا نام لیں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں۔ جتنا ٹائم تلاوت میں لگتا تھا اتنا ٹائم اس میں لگا دیں۔ کیا مہر کے بغیر نکاح صحیح ہو جاتا ہے؟ کیا نکاح بغیر مہر کے ہو جاتا ہے؟ اگر طلاق بائن کے بعد دوبارہ نکاح کیا، اس طرح کے دو گواہوں کی موجودگی میں کہا گیا کہ تم مجھے قبول ہو، مگر حق مہر کو مینشن نہیں کیا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ مسز آصف کوئٹہ سے۔ میاں بیوی نے اگر دوبارہ نکاح کیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا تھا کسی وجہ سے، یا کسی بھی نے نکاح کیا ہے اور مہر کا تذکرہ ہی نہیں کیا، تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر پھر بھی واجب ہوگا۔ بلکہ اگر یوں بھی کیا نا کہ شوہر نے بیوی سے کہا تجدید نکاح کے وقت کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرتا ہوں بغیر مہر کے، اور بیوی نے کہا مجھے بغیر مہر کے قبول ہے، تو بھی نکاح ہو جائے گا، مگر مہر پھر بھی واجب ہوگا۔ تو مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا مگر مہر پھر بھی ہوگا، یعنی بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، یعنی مہر بہرحال ہوتا ہے نکاح میں، یہ مطلب ہے۔ تو نکاح تو ہو گیا لیکن مہر دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مہر طے ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ طے ہوا تھا کہ مہر ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ مہر کی جب مقدار ہی متعین نہیں ہوئی ہے تو کتنا مہر مرد پہ واجب ہوا ہے؟ تو خوب سمجھ لیں کہ جب مہر کی مقدار طے نہ ہو میاں بیوی کے دوران، تو پھر شوہر کو مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو بیوی ہے اس کے خاندان کی، اس کی بہنوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنا مہر ملا ہے۔ 2-3 بہنیں ہیں، جتنا مہر ملا اس کا ریشو نکال لیں۔ بہنیں نہیں ہیں تو پھوپھیوں کو دیکھ لیں، یعنی خاندان کی عورتیں دیکھی جائیں گی کہ ان کو مہر کتنا ہے، تو اس مہر کا ایک ریشو نکالا جائے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اس شوہر پر واجب ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کو دے دے، یا بیوی چاہے تو معاف کر دے، یعنی شوہر پر واجب ہو چکا ہے، اب عورت کو اختیار ہے، وہ کہہ دے بھائی جو واجب ہوا ہے وہ میں نے معاف کیا۔ اب ایک دفعہ واجب ہو گیا، پھر بیوی معاف کرے گی تو معاف ہو جائے گا۔